अर्रूम सफ़ा नंबर 424 आयत नंबर 16। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअम्मल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना वलिक़ाइल आखिरति फ़उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून। फ़सुब्हानल्लाहि हीन तुमसून वहीन तुस्बिहून वलहुल हम्दु फ़िस्समावाति वल अर्दि वअशिय्यन वहीन तुज़हिरून। युख़्रिजुल हय्य मिनल मय्यिति वयुख़्रिजुल मय्यित मिनल हय्यि वयुह्यिल अर्द बअद मौतिहा वकज़ालिक तुख़्रजून। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन वरहमह इन्न फी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वमिन आयातिही ख़ल्क़ुस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़ु अल्सिनतिकुम व अल्वानिकुम इन्न फी ज़ालिक लआयातिन लिल्आलिमीन। वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहारि वब्तिगाउकुम मिन फ़ज़लिहि इन्न फी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। वमिन आयातिही युरीकुमुल बर्क़ ख़ौफ़न व तमअन व युनज़्ज़िलु मिनस समाइ माअन फ़युह्यी बिहिल अर्द बअद मौतिहा इन्न फी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। वमिन आयातिही अन तक़ूम अस्समाउ वल अर्दु बिअम्रिहि सुम्मा इज़ा दआकुम दअवतन मिनल अर्दि इज़ा अंतुम तख़्रुजून। वलहु मन फ़िस्समावाति वल अर्द कुल्लुन लहु क़ानितून। वहुवल्लज़ी यब्दअुल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु वहुव अहवनु अलैहि वलहुल मसलुल अअला फ़िस्समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहले की आयत नंबर 14 में फरमाया था कि जब क़यामत बर्पा होगी उस दिन लोगों की जमात बंदी कर दी जाएगी, उनके ग्रुप बना दिए जाएंगे, दो हिस्सों में लोग तक़सीम होंगे।
ایک ایمان اور اعمال صالحہ والوں کا گروپ ہوگا اور دوسرا کفر کرنے والوں اور اللہ کی آیتوں کے جھٹلانے والوں اور آخرت میں جواب دہی کے لیے حاضر ہونے کا انکار کرنے والوں کا گروپ ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح والوں کا جو گروپ ہے ان کے لیے فرمایا کہ فہم فی روضۃ یحبرون، وہ باغوں میں خوش بخوش ہوں گے، آرام کی زندگی گزاریں گے ہمیشہ کے لیے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا بھی انہوں نے انکار کیا، وہ عذاب میں ان کو گرفتار کیا جائے گا، محضرون حاضر کیے جائیں گے، پکڑ کر لائے جائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اس لیے اللہ کی پاکی بیان کرو، یہاں سبحو کے نہیں فرمایا، فسبحان اللہ، سبحو کے معنی تو ہیں پاکی بیان کرو، میں جس کا ترجمہ یہی کر رہا ہوں، پاکی بیان کرو، لیکن بجائے اس کے کہ امر کا صیغہ استعمال ہوتا، لفظ لائے ہیں سبحان اللہ، جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی پاکی اس پر موقوف نہیں کہ تم اس کی پاکی بیان کرو، وہ اپنی ذات سے پاک ہے، جب اپنی ذات سے پاک ہے تو تمہارا کام یہی ہے کہ اس کی پاکی بیان کرو۔ مراد اس سے ہے عبادت کرنا، اس کو یاد رکھنا، اور جس کی بہترین صورت نماز پڑھنا ہے، اس لیے کہ اوقات مقرر کیے گئے ہیں اللہ کی، یوں تو یاد کرنے کے لیے، مطلقاً یاد کرنے کے لیے تو کوئی وقت ہی مقرر نہیں ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہاں اوقات جو بتلائے گئے ہیں اس سے مفسرین نے، پوری امت نے یہ بات سمجھی ہے کہ اس سے مراد ہے نماز۔ تو اللہ کی پاکی بیان کرو کہ جس وقت تم شام میں ہو، شام کرو یعنی شام کا وقت ہو، اور جس وقت کہ تم صبح کرو۔ اس سے مراد حین تم سونا، اس سے مراد ہے مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت، اس لیے کہ شام کو یہی دو نمازیں ہوتی ہیں، ایک مغرب کا ہے، اور رات پورے طور پر جب نہیں ہو پاتی، ابھی دن کا اثر باقی ہے اور رات بھی کہ ابھی اندھیرا آ گیا ہے، تو وہ بھی شام ہی کی نماز مراد ہوتی ہے، تو اس میں دو نمازیں آ گئی، حین تمسون وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرو، اس میں فجر کی نماز آ گئی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ سبحان اللہ کا لفظ اس لیے لایا کہ اللہ کی ذات خود پاک ہے، اسی کو یہاں بتلانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ تم اگر پاکی نہ بیان کرو یا اس کی عبادت نہ کرو تو اس کی سلطنت میں کوئی اثر اس لیے نہیں پڑتا کہ آسمانوں اور زمینوں میں اس کی حمد ہو رہی ہے، مخلوقات اس کے حکم کی بندگی، اس کے حکم کی تعمیل کر رہی ہیں، تو اس لیے وہ تو اس کی ستائش میں کوئی کمی نہیں، اور اسی کی حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وعشین، اس کا تعلق پہلی آیت سے ہے، یعنی پاکی بیان کرو اس کی عشین، دن کے دوسرے حصے میں۔ وہ دوسرا حصہ کون سا ہے؟ دن ڈھلے کے بعد، یعنی زوال کے بعد، دوپہر کے بعد کا حصہ جو ہے وہ عشین کے اندر آتا ہے۔ وحین تظہرون، چونکہ اگر حین تظہرون نہ فرماتے تو وعشین کے اندر دو نمازیں آ جاتی، ایک ظہر اور ایک عصر، لیکن وحین تظہرون سے متعین ہو گئی ظہر کی نماز، وعشین سے متعین ہوئی مغرب کی نماز، تو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، پانچوں نمازوں کے اوقات ان دو آیتوں میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ نمازوں کے اوقات قرآن شریف میں ہیں، انہوں نے انہی دو آیتوں کو پڑھ کر سنایا تھا۔ اس سے مطلب یہ نکلا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک پنجگانہ نمازوں کے اوقات کے لیے یہ دو آیتیں ہیں۔ اسی لیے بعض مفسرین نے جو 4 نمازوں کے اوقات اس سے نکالے ہیں، یعنی ایک تو فجر اور ایک ظہر اور عصر اور ایک مغرب، عشاء کو نہیں نکالا، دراصل ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نہ ہو، واللہ عالم، تو 5 نمازیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یخرج الحی من المیت، فرمایا کہ وہ ذات ہے کہ جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ رات دن ہم دیکھتے ہیں نطفے سے انسان پیدا ہو رہا ہے، نطفہ جو ہے وہ بے جان ہے، ایک پانی ہے، قطرہ پانی کا، اس میں کیا جان، بے جان ہے، لیکن اس سے جو چیز پیدا ہو رہی وہ جاندار ہے۔ ایک بیج ہے درخت کا، وہ بے جان ہے،
لیکن اس بیج سے جو چیز نکل رہی ہے وہ اس اعتبار سے جاندار ہے کہ ایک وقت اس کا ایسا تھا کہ وہ اتنی ہے اور اس کے بعد اتنی ہوئی اور بڑھتے بڑھتے وہ ہمارے گھروں کی چھتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. تو اس میں جان ہے تبھی تو بڑھ رہی. وہ اگر مردہ ہوتی تو کہاں کو پڑتی. بیج جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے. آپ اس کو 1000 سال بھی رکھیں وہ نہیں بڑھے گا, لیکن اگر اس کو آپ کہیں پیک کر دیں, کہیں بو دیں, تو پھر اس کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ زندہ ہے. تو بیج میں سے درخت کا نکلنا, نطفے سے انسان کا, اور اسی طرح سے اور جانوروں کا پیدا ہونا, یہ ہے مردہ سے زندہ کو نکالنا. اور اسی طرح سے زندہ سے مردہ نکالتے ہیں. درخت جو ہے وہ جاندار ہے, اس میں سے بیج نکلا جو بے جان ہے. انسان جاندار ہے, اس میں سے نطفہ نکلا جو بے جان ہے. تو اسی طرح سے انڈا اور مرغی, کہ انڈا جو ہے بے جان ہے, ابھی تک اس میں جان نہیں, اس میں سے مرغی نکل رہی. مرغی جاندار ہے, اس میں سے انڈا نکل رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی قدرت والی ہے. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ پھر تم کیوں تأمل کرتے ہو کہ جب تم مر جاؤ گے, گل جاؤ گے, تو تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. رات دن تم دیکھ رہا ہو کہ زندہ سے مردہ, مردہ سے زندہ نکال رہا ہے, تو تمہارے مرے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی حقیقت کو سمجھانا ہے. نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے, اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے. جب بارش نہیں ہوتی ہر طرف سوکھا پڑا ہوا ہے, اور جب بارش ہوتی ہے تو ہر طرف ہریالی ہے. یہ زمین کی زندگی ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. جس طرح سے انڈے میں سے مرغی نکلتی ہے, جس طرح زمین میں سے بارش کے بعد ہری کونپلیں نکلتی ہیں, اسی طرح سے تم بھی قبروں سے اسی زمین سے زندہ ہو کر اٹھ جاؤ گے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں جس سے اس کی قدرت کی وسعت بھی سامنے آئے. اور غور کر کے اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو اس سے وہی ایک حقیقت خود بخود نکلے گی, حیات بعد الموت کی. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں, دیکھو تم اللہ کی ان نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہو. یہ ایک ایک نعمت تمہیں وہی حقیقت سجا رہی ہے جو حقیقت ہم تم کو بتلانا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے. نعمتیں آپ پڑھیں, اور فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے قدرت کے یہ ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے, پھر تم انسان ہو گئے اور پھیل گئے. تنتشرون, دنیا بھر میں پھیل گئے. مٹی ایک ٹھوس چیز تھی, مٹی میں حرکت نہیں تھی, مٹی جہاں پڑی سو پڑی. کسی کو یوں کہہ دیتے ہیں ارے بھائی وہ تو آدمی بالکل ایسا ہو گیا بے جان جیسے مٹی. معلوم ہوتا ہے کہ مٹی خود بے جان چیز ہے, اس میں اتنی حرکت کرنے کی طاقت نہیں. لیکن اس مٹی سے جو انسان پیدا ہوا وہ چلتا پھرتا ہے, حرکت کرتا ہے. تو دیکھو کتنا دونوں کے اندر فرق ہے. حالانکہ حرکت اور سکون ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, جیسے زندگی اور موت ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. تم نے یہ سمجھا کہ موت آ جانے کے بعد زندگی کا سوال نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اپوزٹ ہے. تو یوں دیکھو کہ مٹی میں جس میں کہ جمود ہے, جس میں کہ سکون ہے, اس سے جو مخلوق پیدا ہو رہی اس میں حرکت ہے. تو سکون اور حرکت میں اپوزیشن ہے کہ نہیں؟ اگر یہ مخالف چیز پیدا ہو گئی ہے تو پھر تمہارے مرنے کے بعد تمہارا زندہ ہونا, یہ اپوزیشن تم کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی, اس کا وجود اور اس کا وقوع. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. کیونکہ مشرکین کا سوال بھی تو یہی تھا, أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. جب ہماری ہڈیاں گل جائیں گی, ہم مٹی میں مل جائیں گے, تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سمجھایا. تم اب بھی تو مٹی سے پیدا ہوئے, حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تو بنایا. تو جب پہلی مرتبہ مٹی سے بن گیا زندہ انسان, تو پھر دوسری مرتبہ مٹی سے اٹھنے میں کیا دشواری ہے؟ اس نقطے کو سمجھانا تھا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اور اس کی نشانیوں میں سے قدرت کی یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے تمہارا جوڑا, تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. جوڑے سے مراد ہے ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا؟ ظاہر ہے کہ یہ بھی تو ممکن تھا کہ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, ایک جسم مٹی سے تیار کر دیا اور اس میں اپنے حکم سے روح ڈال دی, اسی طرح سے, اور وہ مرد تھے, اسی طرح ایک عورت کو بھی الگ سے پیدا کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم سے حضرت حوا کو, ان کے جوڑے کو نکالا,
تو اس میں کیا حکمت ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ ریلیشن جو پیدا ہو گیا جسم کا ایک حصہ بن جانے کی وجہ سے، اس سے ایک تعلق قائم ہوا، محبت پیدا ہوئی، اور جب محبت ہے تو اس سے سکون ملتا ہے انسان کو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ملنے سے سکون ہوتا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ عورتیں اپنے وجود کے اعتبار سے وجہ سکون ہے مرد کے واسطے، اس سے سکون ملنا چاہیے۔ اگر سکون نہ ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد جو ہے وجود کا بحیثیت بیوی کے وہ پورا نہیں ہو رہا، وجہ سکون ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وجہ سکون کے یہ معنی نہیں کہ اس کا سکون ہی غلط طریقے سے اگر اس کو حاصل ہوتا وہ اس کی بیماری ہے، لیکن صحیح طریقے پر جس سے سکون حاصل ہو وہی دراصل ذریعہ ہے ایک عورت کا ایک مرد کے تعلق سے۔ لیکن اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پیدا کر دیا اس نے، بنا دیا تمہارے درمیان میں مودت کو اور محبت کو اپنی رحمت سے، اور رحمت پیدا کر دی تمہارے درمیان میں۔ دیکھتے ہیں آپ، ایک عورت دوسرے خاندان کی، ایک مرد دوسرے خاندان کا، دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، دونوں میں کوئی رشتہ نہیں، لیکن ایک بول بولا جاتا ہے، صاحب اس کا نکاح میں آپ کو دیا جاتا ہے، یہ عورت بیوی بنا کر آپ نے قبول کیا۔ اس کے بعد جو دونوں میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ زندگی کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہیں، ایک کے دکھ سے دوسرا دکھی ہو جاتا ہے، ایک کے آرام سے دوسرے کو آرام ملتا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ ایک لفظ کے بول دینے سے یہ دنیا کیوں بدل گئی؟ دونوں کے دلوں کی حالت کیوں چینج ہو گئی؟ فرمایا کہ یہ ہم نے کیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تمہارے درمیان میں محبت قائم کر دی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت جو ہے محض ایک گھر کا ساز و سامان ہی نہیں کہ بے اختیار ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں، یہ محبت کا رشتہ ہے، دونوں طرف محبت ہوگی، اس کو اس سے محبت ہو، اس کو اس سے محبت ہو، یہ ہے حقیقت اس رشتے کی، میاں اور بیوی کے، شوہر اور بیوی کے۔ ورنہ شوہر یہ سمجھے کہ یہ تو ایک قسم سامان ہے کہ میں نے پلنگ اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیا تو ادھر رکھ سکتا ہوں، ادھر سے ادھر کر دیا تو رکھ سکتا ہوں، اسی طرح بیوی جو ہے اس کا کوئی اختیار نہیں، غلط ہے، بلکہ یہ کہ یہ وجہ سکون بھی ہے، اور اس آپس میں دونوں کا اس اعتبار سے مقام یکساں ہے کہ اس کے دل میں اس کی طرف سے محبت اور اس کے دل میں اس کی طرف سے محبت۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ دیکھیے، دو اجنبی مرد اور عورت، یہ محبت کا عدم تھا، معدوم تھی، محبت موجود نہیں تھی، لیکن اس ایک لفظ کے بولنے کے ساتھ محبت پیدا ہوئی۔ یہ کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو دیکھو، عدم سے وجود میں لانا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تم مر جاؤ گے تم کو وجود عطا ہوگا؟ یہ اللہ کی طرف سے، اس سے بھی وہی نقطہ نکل رہا ہے، اگرچہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہماری زندگی کے وہ حالات کہ جو ہم پر گزرتے ہیں، انہی حالات سے اللہ تعالیٰ اس نقطے کو سمجھا رہے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، فرمایا کہ اسی کی نشانیوں میں سے قدرت کے آسمانوں کا پیدا ہونا اور زمین کا پیدا ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ زمین اور آسمان میں کوئی یکسانیت نہیں، اتنا فاصلہ ہے زمین اور آسمان کا، اور اتنا بعد ہے ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی اور حقیقت کے اعتبار سے بھی۔ جو زمین کی حقیقت ہے وہ آسمان کی نہیں، جو آسمان کی حقیقت ہے وہ زمین کی نہیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، آنکھوں سے نظر آتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن یہاں کیوں کہا جا رہا ہے اسے میں بعد میں بتلاؤں گا۔ دوسری بات کیا ہے؟ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگتوں کا اختلاف، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب ایک ہی ماں باپ سے دو بچے پیدا ہوتے ہیں، دو بچے پیدا ہوئے، دونوں کے رنگ میں فرق، دونوں کے ناک نقشے میں فرق، دو انسان چاہے دو عورتیں ہوں یا دو مرد ہوں، کبھی دنیا میں کلی طور پر یعنی مکمل طور پر ایک دوسرے سے نہیں ملتے، حالانکہ ایک ہی مشین سے ڈھلے ہوئے پرزے ہیں، ایک ہی ماں باپ کے پیٹ سے اور پیٹ سے نکل کر آئیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ بھئی ایک سنچری کا یہ ماڈل ہے، اگلی سنچری میں جا کر کے پھر ایک ماڈل چلے گا، یہ بھی نہیں۔ جب سے دنیا میں انسان آیا ہے، اگر ان کی تصویروں کو محفوظ کیا جا سکتا تو آپ دیکھتے کہ جو انسان ایک دفعہ پیدا ہو گیا، اس کے ناک نقشے والا انسان کبھی دوبارہ نہیں پیدا ہوا،
یہ بے شمار نقشے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کہ جہاں نمونے رکھے ہوئے ہوں گے اللہ کے کہ وہ اس نمونے کے مطابق انسان پیدا ہو رہا ہے. کتنے ہیں وہ نمونے کہ جب سے دنیا بنی ہے جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی ہر انسان اپنے الگ نقشے پر پیدا ہو رہا ہے اور رنگت کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح سے زبانوں کا فرق. بے شمار زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں. کچھ زبانیں وہ ہیں جو آج بھی رواج میں ہیں, کچھ زبانیں وہ ہیں کہ جو اپنا وجود کھو چکی ہیں, معدوم ہو گئی ہیں. آج کون جانتا ہے سریانی کو؟ آج کتنے ہیں جاننے والے ہیبرو کے؟ تو بہت سی زبانیں تو مٹ چکی ہیں, لیکن آج جو زبانیں زندہ ہیں, موجود ہیں, وہ بھی کتنی ہے کوئی گن سکتا ہے؟ پھر ایک زبان کے بولنے کے انداز کتنے مختلف ہیں. سمجھ میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. ایک بہن کسی اور طرح بولتی ہے, دوسری بہن کے بولنے کے اندر فرق. آپ زبان کو سننے کے بعد پہچان لیتے ہیں صورت دیکھے بغیر کہ یہ تو فلانا ہے اور فلانی ہے. تو یہ پروننسیشن کا اور آوازوں کا تو فرق ہے, ورنہ آپ بغیر دیکھے کیسے پہچان لیں کہ یہ تو فلاں انسان ہے اور فلانی عورت. تو زبانوں کا فرق, محض زبانوں کا فرق اتنا ہی نہیں کہ یہ انگلش ہے یا عربی ہے, بلکہ عربی بولنے کے اندر فرق, اردو بولنے کے اندر فرق, انگلش بولنے کے اندر فرق. اور بعض دفعہ لب و لہجہ کا اتنا بڑا فرق ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ چلے جائیں فلوریڈا, کہنے لگے یہ تو فلوریڈا والی انگلش ہے, یہ تو نیو یارک والی انگلش نہیں. حالانکہ انگلش گرامر ایک ہی ہے, قاعدہ قانون ایک ہیں, لیکن علاقوں سے زبان کے انداز ادائیگی جو ہے بدل جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہاں سے کیا سمجھانا ہے؟ اس سے سمجھانا یہ ہے کہ قیامت میں بھی اسی طرح لوگوں کے احوال مختلف ہوں گے. جس طرح سے دنیا میں لوگوں کی رنگتیں مختلف ہیں, لوگوں کے ناک نقشے مختلف ہیں, تو تم یوں نہ سمجھو کہ آخرت میں جانے کے بعد لوگوں کے اعمال بے شمار, لوگوں کے عقیدے کا فرق بے حساب, لیکن آخر ان عقیدوں کے اس فرق کے مطابق اللہ تعالیٰ وہاں کیسے معاملہ فرمائیں گے؟ ایک شخص وہ ہے کہ جس کی 50 سال کی زندگی ہے, ظاہر ہے, اور دوسرا آدمی بھی وہ ہے جس کی 50 سال کی زندگی ہے, لیکن دونوں کی زندگی کا ریکارڈ جو ہے اس میں بڑا فرق ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک نے 100% نمبر پانے کا مستحق اپنے کو بنایا, ایک نے جو ہے 99%, بلکہ اور اس میں ایک نمبر کے بھی اگر آپ کچھ حصے کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. آخر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے, انصاف کریں گے. وہ انصاف کیسے ہو پائے گا؟ اتنے بڑے فرق کی رعایت کس طرح ہوگی وہاں؟ دنیا میں نہیں ہو رہا ہے. کہاں؟ دنیا میں تمہاری رنگتوں کا فرق, دنیا میں تمہارے گویا یوں سمجھیے کہ زبانوں کا فرق. اگر ہم اس کو یہاں برقرار رکھے ہوئے ہیں تو آخرت میں ایمان اور یقین اور اعمال کے فرق پر جو سزا اور جزا ہوگی مرتب, وہ تمہیں کو سمجھ میں نہیں آتی, وہ بھی ہو جائے گا. اور اسی طرح سے اہل جنت میں اور اہل جہنم میں اتنا بڑا فرق ہوگا کہ جیسے تم دنیا میں دیکھ رہے ہو زمین اور آسمان کا فرق, اسی طرح سے اہل جنت اور اہل جہنم میں فرق ہوگا کہ دونوں میں کوئی حقیقت کے اعتبار سے کوئی بھی یوں کہ یہ قرب کی کوئی صورت نہیں ہوگی. فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے قدرت کے آسمانوں کا پیدا ہونا اور زمین کا پیدا ہونا ہے, اور اختلاف ہے تمہاری زبانوں کا اور تمہاری رنگتوں کا. ان فی ذلک لآیات للعالمین, اس میں کھلی نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے. اس لیے کہ یہ نقطے کون نکالے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں سے وہ نقطے کون نکالے؟ ظاہر ہے کہ علم چاہیے ان نقطوں کو نکالنے کے لیے, اس لیے فرمایا کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں علم والوں کے واسطے. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا کہ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا ہے رات میں اور دن میں, اور تمہارا تلاش کرنا ہے اس کے فضل کو, یعنی روزی. ایک انسان سو جاتا ہے, سویا تو پتھر کی طرح ڈھیر, اور جاگا تو اس سے زیادہ کوئی متحرک نہیں, چین سے بیٹھنا نہیں چاہتا. سونے والا انسان تو ایسا جیسے مرا انسان, اس کی بلا سے کچھ بھی ہوتا رہے. لیکن جب سونے والا انسان جاگ جاتا ہے, اٹھ جاتا ہے, ٹھیک اسی طرح سے ایک نیند وہ آئے گی جس کو موت کہا جاتا ہے. اس سے بھی اسی طرح انسان اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح یہ سونے والا انسان بھی. اسی واسطے نیند کو موت کی بہن کہا گیا کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. اس میں کیا ہے؟ مکمل موت تو نہیں آتی, لیکن موت کا کچھ حصہ جو ہے اس کی ایک یوں کہ ایک نمائش ہو جاتی ہے. انسان کا دل تو بے شک دھڑک رہا ہے, سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے, لیکن آنکھیں بند ہے, اس کو نظر کچھ نہیں آتا. کان بے شک کھلے ہوئے مگر سنائی کچھ نہیں دیتا, اللہ یہ کہ چیخ کر ایسے بولو کہ وہ جاگ جائے, ورنہ ہلکی آوازیں تو اس کو سنائی نہیں دیتی. تو غفلت اس کے اوپر ایسی ہے کہ موت کا شبہ ہو. اسی واسطے کوئی آدمی اگر خوب مزے لے کر سو رہا ہو اور اس کو کتنی بھی آوازیں دینی اٹھے, کہنے لگا یہ تو بالکل نیند کیا ہے, موت ہے.
اس کی نیند کیسی؟ تو معلوم ہوا کہ نیند کو موت سے ایک گنا رشتہ ہے، اگرچہ مکمل موت نہیں مگر موت کے قریب ضرور ہے یہ نیند۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ اللہ تعالی جانداروں کو موت دیتے ہیں، ان کی وفات، ان کی زندگی پوری کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی جان، اس روح کو اس میں سے نکالا جاتا ہے، سونے والے انسان کے۔ اب اگر اس کا وقت اگر پورا ہو چکا تو پھر اس کو واپس نہیں بھیجا جاتا روح کو، لیکن اگر وقت باقی ہے زندگی کا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اٹھ جائے، جاگ جائے، اس کی روح واپس آ جاتی ہے۔ اب کس طرح سے نکلتی ہے اور کس طرح واپس آتی ہے، اس بات کو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے بہتر کون جانے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت۔ مکمل طور پر روح نہ نکالی جاتی ہو، جزوی طور پر نکالی جاتی ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال زندہ وہ ایک جاگنے والے اور ایک سونے والے انسان میں فرق تو ہے، یہ تو ہم کو نظر آتا ہے۔ کچھ قوتیں کام کر رہی ہیں اس کی، کچھ قوتیں کام نہیں کر رہی، جیسے ایک مردہ انسان کی کام نہیں کرتی، اور ظاہر ہے کہ قوتوں کا کام کرنا روح پر موقوف ہے۔ روح اگر موجود ہے، جان موجود ہے، قوتیں کام کریں گی، اگر جان موجود نہیں قوتیں کام نہیں کریں گی۔ تو زندہ انسان کی ساری قوتیں کام کرتی اس لیے کہ اس کے اندر جان ہے۔ ایک سونے والے انسان کی ساری قوتیں کام نہیں کرتی، کچھ قوتیں کام کرتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کا اس کے جسم سے مکمل تعلق نہیں ہے، کچھ تعلق باقی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو روح کا پورا تعلق اس سے ختم ہو جاتا ہے، اب کوئی بھی قوت کام نہیں کرتی۔ تو یہ موت جو ہے، یہ جو نیند ہے، یہ زندگی اور موت کی درمیان کی ایک منزل ہے، اس کو برزخ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے دنیا کی زندگی اور آخرت کے بیچ میں ایک برزخ ہے، اسی طرح یہ سونا بھی انسان کے واسطے جو ہے وہ ایک برزخ کا ایک عالم ہے، جاگنے اور اسی طرح سے موت۔ اسی واسطے جو آداب میں سے ہے، سنت کیا ہے؟ جب سونے والا سوئے تو اس کو کیا دعا مانگنی چاہیے؟ بسمک اللہم اموت واحیا والیک النشور۔ اے اللہ تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا اور تیری طرف مجھے اٹھ کر جانا ہے۔ اسی طرح سے جب سونے والا جاگ جائے تو اس وقت اس کو یہی کہنا چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی کہ جس نے مجھ کو اٹھا دیا ہے مرے بعد، میں تو اپنی طرف سے مر چکا تھا، میری بلا سے کچھ بھی ہوتا رہا ہو، مجھ میں اور ایک مردہ انسان میں کوئی فرق نہیں تھا جس وقت میں سو رہا تھا، تو مجھے دوبارہ اٹھا دیا، یہ ایسے ہی جیسے مردہ کو اٹھا دیا۔ تو انسان کو 24 گھنٹے میں، ہر 24 گھنٹے میں اس کو یوں کہیے کہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے، سونے والے انسان جاگنے کے بعد سوچ کہ تجھے ایک نیند ایسی آنے والی ہے کہ پھر تو دنیا میں نہیں اٹھے گا، اور جب وقت اس کا آئے گا تو اسی وقت اٹھایا جائے گا۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے قدرت کے تمہارا سونا ہے رات میں اور دن میں، وابتغاؤکم من فضلی، اور اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ الفاظ کی تقدیم اور تاخیر آگے پیچھے ہو گیا، ورنہ تو آیت یوں ہوتی کہ ومن آیاتی منامکم باللیل وابتغاؤکم بالنہار من فضلہ، کہ تمہارے اس کی نشانیوں میں تمہارا رات کو سونا اور دن کو جو ہے وہ روزی تلاش کرنا ہے۔ لیکن بعض نے بہت اچھا جواب دیا کہ بلا شبہ اگرچہ دن ہے ہی جاگنے کے واسطے، رات ہے سونے کے واسطے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بدلی اس لیے کہ کچھ انسان دن کو بھی تو سو جاتے ہیں تھک ہار کر کے، تو دن کو کوئی سونا منع تھوڑی ہے، بلکہ سنت ہے قیلولہ کرنا۔ وہ قیلولہ کا مطلب جس کو ہمارے انگلش میں کہتے ہیں نیپ لینا، ہلکا سا آرام کر لینا سنت سے، کیونکہ اس سے بدن تازہ ہو جاتا ہے، پھر ایکٹیو ہو جاتا ہے نیا کام کرنے کے لیے۔ تو اگر یہاں وابتغاؤکم بالنہار فرما دیتے تو اس کا معنی یہ ہوگا دن کو سونا جو ہے وہ غلط۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تو باللیل کو پہلے رکھا کیونکہ اصل وقت سونے کا رات ہی ہے، والنہار بعد میں رکھا کہ سونا چاہو تو دن کو بھی سو سکتے ہیں، وہ نمبر 2 پر ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو، یعنی روزی روزگار کو، چاہے رات کو ڈیوٹی کرو چاہے دن کو کرو، اور چاہے دن کو بزنس کرو چاہے رات کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں کھلی نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ یہ تو یوں کہیے، یہ اسی بات سے کہا گیا کہ سونے والا تو سنتا نہیں، جاگنے کے بعد ہی سنے گا، تب پتہ چلے گا کہ میں سو رہا تھا مجھ پر کیا گزری ہے۔ یا پھر یوں کہیے کہ یہاں یسمعون سے مراد ہے وہ سننے والے جو قبول کے کانوں سے سنتے ہیں،
ورنہ یوں تو ہر ایک پر یہ وقت گزر جاتا ہے لیکن کوئی اس سے سبق نہیں لیتا. ہماری یہ باتیں وہ ہیں کہ جس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو قبول کے کانوں سے سنے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں کھلی ہوئی اس قوم کے لیے جو سننا چاہتے ہیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس کی نشانیوں میں سے قدرت کے یہ ہے کہ دکھلاتا ہے تم کو بجلی. کون سی بجلی؟ وہ جو آسمان میں چمکتی ہے اس کو بجلی کہتے ہیں. اور اسی کو دیکھ کر شاید یہ بجلی بنائی گئی ہے، لائٹ، الیکٹریسٹی، اس کو بھی عربی میں برق کہتے ہیں. اور شاید براق بھی اسی واسطے اس کو کہا گیا. وہ سواری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج میں تجویز ہوئی اس کو شاید براق اسی واسطے کہا گیا ہو کہ برق سے بنی، کہ برق رفتار، کہ اس کا 500 میل کے مسافت پر تو اس کی ایک ٹاپ ہوتی تھی، تو برق رفتار ہونے کی وجہ سے شاید اس کو براق کہا گیا. اور ہو سکتا ہے کہ شاید جنت میں جو لباس پہنایا جائے گا استبرق، جو اس میں سورہ دہر کے اندر آیا ہے کہ وَحُلُّوا کیا ہے وہ من فضة وسقاهم ربهم نہیں عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، کہ ان کا اوپر کا لباس جو ہوگا وہ سندس اور استبرق سے ہوگا. تو استبرق جو ہے یہ جس طرح سے بجلی کا کوئی الیکٹریسٹی کا کوئی جسم نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ بالکل ایک لطیف چیز ہے جس کا کوئی اپنا جسم نہیں، کوئی باڈی نہیں. تو ایسا ہی وہ لباس ہوگا کہ جسم اتنا ہلکا لباس کہ جس کا کوئی جسم نظر نہیں آئے گا. وہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ صاحب انگریزوں کے زمانے میں یا اس سے پہلے کے زمانے میں ڈھاکے کی ململ ہوا کرتی تھی. صاحب ڈھاکے کی ململ کی جو اس کی قیمت یہ تھی یا اس کی گویوں کا یہ کہ اس کا عمدگی یہ تھی کہ صاحب انگلی میں پہنے جانے والے رنگ کے اندر اگر آپ پورا تھان جو ہے گزار دیں تو وہ گزر جائے، اتنا باریک وہ ململ ہوا کرتا تھا. تو باریک کپڑا اتنا باریک کہ جس کا کوئی جسم نہ ہو، شاید وہ لباس وہاں پہنایا جائے گا. مگر یہ نہیں کہ ننگے نظر آئیں گے. عالیہم، دوہرا لباس ہوگا. اندر کا لباس موٹے کپڑے کا اور اوپر کا لباس باریک کپڑے کا. تو موٹے کپڑے کے اوپر ایک باریک کھلا ہوگا جس سے یوں کہ یہ کہ اس کا حسن بڑھ جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اندر کے لباس کا حسن بڑھ جائے. اگر اندر کے لباس کے اوپر ایک باریک کپڑے کا ایک لباس اور پہن لیا جائے تو اندر سے جب وہ جھلکتا ہے تو وہ بہت حسین معلوم ہوتا ہے. تو اسی طرح دوہرا لباس جو ہے جنت والوں کو دیا جائے گا. عالیہم، اوپر والا لباس جو ہوگا وہ من سندس و استبرق. تو یہ استبرق بھی شاید برق سے بنا ہو کہ وہ برق صفت وہ لباس ہوگا، واللہ عالم. تو برق دکھلاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی تم کو خوفاً و طمعاً. بجلیاں جب چمکتی ہیں تو کسان سے پوچھیے اسے ڈر بھی لگتا ہے اور اسے امید بھی قائم ہوتی ہے. ڈر تو یہ کہ کہیں بجلی گر نہ جائے، یہ تو تباہ کر ڈالے گی اگر بجلی کہیں گر گئی. اور امید اس کی کہ بارشیں ہوں گی تو کھیتیاں لہلائیں گی، پانی ملے گا. خوفاً و طمعاً، تمہیں خوف اور امید کی حالت میں تم کو یہ بجلیاں اللہ تعالیٰ دکھلاتا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر وہ زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مرے بعد. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے. اس کو سوچنا چاہیے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو وسیع القدرت ہیں قیامت برپا کر کے اسی طرح سے وہ اچھائی اور برائی کی سزا اور جزا دیں گے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اس کی کھلی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس نے قائم کر رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. کوئی چیز ٹھہرتی ہے کسی چیز کے سہارے. یہ چھت ٹھہری ہوئی ہے. کوئی پوچھے چھت کیسے ٹھہری ہے، آپ کہیں گے ان دیواروں کے سہارے ٹھہری ہوئی جو ادھر ادھر ہیں. یا بیچ میں کوئی پلر لگا دیں تو آپ کہیں گے کہ بس پلر کے سہارے ٹھہری ہوئی ہے. سوال یہ کہ یہ زمین کہاں سے ٹھہری ہوئی ہے؟ یہ فضا میں جو تیر رہی ہے کیسے ٹھہری ہوئی ہے؟ یہ آسمان کی جو یہ چھت ہے عظیم الشان، یہ کیسے ٹھہری ہوئی ہے؟ فرمایا کہ بِأَمْرِهِ، ان کو ٹھہرا ہوا اللہ نے اپنے حکم سے. کوئی سہارا نہیں مگر حکم ملا ہوا کہ ٹھہرے رہو، وہ ٹھہری ہوئی ہے بِأَمْرِهِ. جس کی وسیع قدرت یہ ہے کہ حکم سے ہر چیز چلتی ہے. جہاں ٹھہرنے کو کہہ دیا ٹھہری ہوئی ہے، جہاں چلنے کو کہہ دیا وہ چل رہی ہے، اور جس سمت پہ چلنے کو کہا اسی سمت چل رہی ہے. تو اس کی قدرت کا یہ عالم ہے. تو وہی وہ ذات ہے کہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، جب وہ تم کو بلائے گا
زمین سے پکار کر کے اذا انتم تخرجون، اچانک تم اس میں سے نکلے چلے آؤ گے. یہی اس کی قدرت ہے، اس میں کیوں شبہ کرتے ہو؟ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی وسیع القدرت ہونے کی یہ بات بھی ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ہر ایک چیز اس کی ملکیت میں ہے. مالک کی ملکیت سے کوئی چیز کبھی باہر نہیں ہوا کرتی، سمجھ میں آیا؟ الا یہ کہ وہ ملکیت منتقل ہو جائے. تو مالک کی ملکیت سے جب کوئی چیز کبھی بھی باہر نہیں ہوتی. یہ میرا بیگ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ صبح کو تو میرا، شام کو میرا نہیں، شام کو کسی اور کا، یہ نہیں کہہ سکتے. مالک کی ملکیت ہمیشہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی مالک ہیں آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہیں. جب اس کی ملکیت ہمیشہ کے لیے ہے تو پھر اپنی ملکیت میں وہ تصرف کیوں نہیں کر سکتا؟ تصرف کر سکتا ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار اور اسی کے سامنے عاجز ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، اسی نے ابتدا کی ہے پیدائش کی اور وہی اس کو لوٹائے گا. وَهُوَ أَهْبَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر آسان ہے. کیا چیز؟ لوٹانا. یہ مطلب نہیں کہ اللہ میاں کے لیے پہلا پیدا کرنا تو مشکل تھا، دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے. اللہ کی نسبت سے تو ہر چیز آسان ہے. یہ ہمارے اعتبار سے فرمایا جا رہا کہ تمہارے لیے اولین کوئی کام کرنا پہل وہ مشکل ہے نہیں، اور دوسری مرتبہ کام کرنا اسی جیسا آسان ہے. تو تمہارے اعتبار سے جب یہ آسان ہے تو اللہ کے اعتبار سے تم کیوں مشکل سمجھتے ہو؟ وہ تو بہت آسان ہوگا. وہ اہون علیہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی شان ہے بلند و بالا آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. یعنی شان اوروں کی بھی ہے لیکن اس جیسی شان کسی کی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں. لہذا کسی کو معبود نہیں بنا سکتے. معبود بنانے کے قابل تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. بس میں نے یہیں تک پڑھا تھا. یہاں گزشتہ ہفتے ایک سوال آئے تھے کچھ عورتوں کی طرف سے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ یہاں کے عطر، پرفیوم جس میں الکوہل یعنی شراب کا جز ہوتا ہے، استعمال کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جہاں تک اس سوال کے جواب کا تعلق ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں، یہ تو ہر ایک کے لیے سوال ہے، مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں. یہ نہیں کہ عورتوں کے لیے الگ مسئلہ یا مردوں کے لیے الگ مسئلہ. الکوہل جو ہے اس کو ناپاک قرار دیا گیا ہے. تو اس لیے جن چیزوں میں الکوہل شامل ہے بلا شبہ وہ ناپاک تو ہو گئی. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ استعمال تو نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی چیزوں کا جس میں ناپاکی شامل ہے. لیکن اگر کہیں استعمال کر لیا گیا تو چونکہ وہ بہت تھوڑی مقدار میں ہوگا، اگر کسی نے بہت اچھی طرح سے شیشی الٹ لی وہ بات الگ ہے، لیکن ہاتھ پہ لے کر اگر لگایا گیا تو وہ چونکہ تھوڑی مقدار میں وہ ناپاکی اس کے جسم کو یا اس کے کپڑوں کو لگی ہے، تو یہ فتویٰ تو نہیں دیا جائے گا کہ نماز نہیں ہوئی. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھا جائے کہ ایسی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، نہ استعمال کریں. ایسے ہی پرفیوم استعمال کریں جس میں الکوہل نہیں ہے، دیکھ لیا کریں. مرد ہوں یا عورتیں سب کے لیے ایک ہی حکم ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کو میک اپ کرنے کی اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو کن حالات میں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، عورت جو ہے یہ اپنے مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. لہذا مرد کو جن جائز صورتوں سے سکون ملتا ہے وہ ساری جائز صورتیں عورتوں کے لیے ان کی اجازت ہے. میک اپ جو ہے وہ میک اپ کہ جو غلط چیزوں کے سے نہیں ہے، جن کی ممانعت حدیث میں آئی ہے. مثال کے طور پر بال کٹوانا اپنے بھموں کے، یا اپنے اسی طرح سے یوں کہیے کہ دوسرے مصنوعی بال لگانا، یا اس طرح جن چیزوں کی صراحتاً ممانعت حدیث میں آئی ہے ان سے بچتے ہوئے، یا اسی طرح سے گندی اور ناپاک چیزوں کا استعمال کرنا تو ان چیزوں سے بھی بچتے ہوئے. یا ایسی میک اپ میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ نیل پالش وغیرہ وغیرہ کہ جن سے وضو جائز درست نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ پینٹ ہے، یہ کلر نہیں ہے خالی، یہ پینٹ ہے. جب پینٹ جو کر دیا جائے اس کا ایک جسم ہے، وہ ناخنوں پر کیا جائے تو ظاہر ہے کہ پانی جو اصل ناخن تک نہیں پہنچتا. جب پانی نہیں پہنچتا تو وضو نہیں ہوتی. اس لیے اس طرح کے جو میک اپ جو ناجائز ہیں کسی بھی حالت میں وہ تو وہاں بھی ناجائز. لیکن جو جائز ہیں وہ زیب و زینت جس کو کہتے ہیں، جن کی اجازت دی گئی ہے شریعت میں، وہ عورت اپنے گھر میں اپنے مرد کے لیے کرے گی، نہ محرموں کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے منع کیا گیا ہے کہ عورت خوشبو استعمال کر کے گھر سے باہر نکلے. فرمایا کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے ایسا کرنا. تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری خوشبو، ساری زیب و زینت اس کے اپنے مرد کے خوش کرنے کے واسطے تھی، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں.
इसलिए घर से बाहर निकलना इस हालत में कि परफ्यूम लगाए हुए, खुशबुएं लगाए हुए हैं कि दूसरों की नजरें उठें, दूसरों के ज़हन मुतवज्जे हों, या इसी तरह से गोया ज़ेब ज़ीनत करके जाना, ये तो किसी तरह से भी शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया। हाँ, अपने मर्द अपने शौहर के लिए अपने घर में रहते हुए वो सब कुछ कर सकती है जिन चीजों की इजाजत है। तीसरा सवाल यह है, कुरान मजीद में कहीं यह बयान है कि जन्नत को किसी आंख ने नहीं देखा। अहादीस में बयान है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज को जन्नत देखे हैं। हदीस में नहीं है वो बात, वो कुरान शरीफ में नहीं है, हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के ताल्लुक से कि माला आइनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, कि जन्नत की नेमतों का यह हाल है कि किसी आंख ने उनको देखा नहीं, किसी कान ने उनको सुना नहीं, और किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल भी नहीं आया। ऐसी नेमतें हैं। तो उससे ये मुराद थोड़ी है कि वहां जन्नत में जाकर भी नहीं कोई देख सकता। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आलम से ले जाकर उसी आलम में जन्नतों की सैर कराई हो तो उससे इससे कोई टकराव नहीं है। उस हदीस के माना यह है कि दुनिया में रहते हुए इंसान ने अपनी आंख से वैसी नेमत नहीं देखी जैसी जन्नतों में होगी, ऐसी बात नहीं सुनी नेमतों के बारे में कि जैसे वहां जन्नतों में पाएगा, उसके दिल में उन नेमतों का ख्याल भी नहीं आएगा जैसी नेमतें जन्नत में जाकर उसको मिलेंगी। ये मुराद है उसकी, नहीं है कि वो देखे जाने के काबिल है ही नहीं, या किसी ने गोया क़यामत बर्पा होने से पहले देखा नहीं, उसका ताल्लुक इससे नहीं है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 28 सूरा अर्रूम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون
ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء